اللہ ہمارے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ اللہ کی عدالت میں انصاف کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْخَرْفِ۔ اے لوگو، تمہیں آخرت میں، دنیا میں تم لوگوں کا حق نہ دو چلے گا، لیکن اس بات سے تم نہیں بچ سکتے، آخرت میں تمہیں ضرور حق والوں کا حق واپس کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا ناحق، تو اللہ وہاں بھی بے زبان جانوروں سے بھی انصاف دلائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، اگر تم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جاؤ، آج ہی جاؤ، اس سے معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو، اس سے ملاقات کرو، اس سے معافی تلافی کر لو۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں کا دل دکھا کر کے، مسجد میں آ کر کے سجدے میں روتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہارے سجدوں میں رونے سے تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ سنن نسائی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں تین بار شہید ہو جائے، اگر اس کو بالفرض اگر اس کو موقع ملے، تین بار اگر کسی کو زندگی میں شہادت کی موت ملے، ہمیں تو شہادت کی موت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بڑی نیکی بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی انسان کو زندگی میں تین بار شہادت کی موت مل جائے اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، کسی کا قرضہ لے کر کے دنیا سے چلا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے اس کے قرضہ کو ادا نہ کر دیا جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی عدالت میں انصاف کا ترازو۔ دنیا میں کسی حق والے کو اس کا حق ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن ہر حق والے کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث میں آخرت کے 3 سخت مراحل کا ذکر ہے۔ آخرت میں 3 ایسے سخت مراحل آئیں گے جہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اچانک زار و خطار رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک، عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کی یاد آئی، میں نے جہنم کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کیا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں یہ بات سوچ رہی ہوں فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو یاد رکھیں گے، آپ بھول جائیں گے؟ اس وقت نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، عائشہ یاد رکھو قیامت کے دن 3 ایسے مقامات آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو بھول جائے گا۔ یہ 3 ایسے سخت مراحل ہوں گے قیامت کے دن جو بڑے سخت مرحلے ہوں گے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 3 سخت مرحلے آخرت میں عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، جب بندوں کے نام اعمال وزن کیے جائیں گے اس وقت ہر ایک کو یہ فکر ہوگی، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میرا نام اعمال وزنی ہوگا یا بس میرا نام اعمال وزنی ہوگا یا ہلکا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اس لیے کہ یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القاریہ میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جب بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو جس کے نیکیوں کا ترازو وزنی ہوگا وہ سب سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیکیوں کا ترازو ہلکا ہو جائے گا تو سمجھیے کہ وہ ناکام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جب بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے ترازو میں، اس وقت آخرت کا یہ ایسا مرحلہ ہوگا
جس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے نیکیوں کا ترازو وزنی ہوگا یا ہلکا ہوگا، اور دوسرا جب ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا. پل صراط جو سر کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ بریج، ایسی خطرناک بریج جو جہنم کے اوپر رکھی جائے گی. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 70 پر 1 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا، کوئی نہیں بچے گا. انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہر ایک اپنے عمل کے مطابق گزرے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہواؤں کی طرح، کچھ لوگ تیز رفتار سواری کی طرح، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ پل صراط کے اوپر قدم رکھیں گے، نیچے جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. نیچے جہنم کا گڑھا، وہ جہنم کا گڑھا کی جس کی گہرائی 70 سال کی مسافت، اس جہنم کے گڑھے میں ایک پتھر ڈالا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر اس کی گہرائی میں گرے گا. ویسی گہری جہنم نیچے ہوگی جہاں انسان پڑ جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آخرت کا دوسرا ایسا سخت مرحلہ ہوگا جہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں گزر پاؤں گا یا نہیں. اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا. اللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 70 پر 2 میں آگے فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ فرماتا ہے کہ جو متقی بندے ہوں گے، اللہ کے مومن متقی بندے، ہم ان کو بچا لیں گے اور پل صراط کے اوپر سے وہ صحیح سالم آرام سے گزر جائیں گے. اور جو ظالم، کافر، مشرک، منافق، گنہگار ہوں گے، ان کو اوندھا منہ کر کے اس پہ ہم ڈال دیں گے، گرا دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایسا سخت مرحلہ ہوگا آخرت کا، بڑے بڑے صحابہ اس مرحلے کو یاد کر لیتے بے ہوش رہتے، میرا حال کیا ہوگا. اور تیسرا مرحلہ، جب بندوں کے نام اعمال تقسیم ہوں گے، کسی کو اس کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں. سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب، ہاؤ مقرؤ کتابیہ. بائیں ہاتھ میں اگر نام اعمال ملا ہے تو سمجھیے کہ ناکام. جب رزلٹ آؤٹ ہوگا، نام اعمال تقسیم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں. میرے بزرگوں اور دوستو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ یہ عائشہ کون ہے؟ دنیا کی سب سے افضل ترین اور کامل ترین خواتین میں سے. یہ سارے مسلمانوں کی ماں ہے. یہ عائشہ وہ ہیں جو ہمارے نبی کی نظر میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دنیا میں محبت کرتے تھے وہ عائشہ. احب الناس الیک، جب آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے کہا عائشہ. یہ عائشہ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بلا کر کہا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، آسمان سے جبریل آئے ہوئے ہیں جو تمہیں رب کا سلام سنا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آخرت کی اتنی فکر ہے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہیں. آج ہماری خواتین کا حال کیا؟ آج ہماری خواتین کا حال، آج ہماری خواتین کے تو اکثر اوقات سیریل دیکھنے میں، موبائل فون کے ریلز دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں، بیکار وقت میں، غیبت میں، چغلی میں، اللہ کی نافرمانی میں ہمارے اکثر اوقات گزر رہے ہیں، اور ہمیں
जहन्नम के अजाब की कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा नमाज में सूरह तूर की आयत पढ़ी, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब अस्समूम, अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहन्नम की आग के अजाब से बचा लिया। इस आयत को पढ़ती जाती और बेसाख्ता रोती जाती, देर तक इसी एक आयत को पढ़ती गई और रोती गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी ख़वातीन को चाहिए कि हम अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करें, आखिरत की फिक्र लाएं, जहन्नम के अजाब और सजाओं को याद करें। आखिरत का मरहला बड़ा सख्त मरहला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अंबिया की आयत नंबर 40 पर 7 में फरमाता है, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। दुनिया में तुम्हें इंसाफ ना मिला हो, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आखिरत में तुम्हारा इंसाफ मिलेगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, किसी के साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है। हदीस कुदसी में है, सही मुस्लिम की हदीस है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतुज़ ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमा रहा अपने गुनहगार बंदों से मुखातब होकर, ऐ मेरे बंदो, कितने भी गुनाह कर लो, कुछ भी हो, मेरे बंदे हो। ऐ मेरे बंदो, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। ऐ मेरे बंदो, तुम किसी पर जुल्म मत करो। अगर दुनिया में कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर पर जुल्म किया होगा, किसी का हक मारा होगा, शौहर ने बीवी पर जुल्म किया है, बीवी अगर शौहर पर जुल्म कर रही है, ताकतवर कमजोर को सता रहा है, याद रखो ये दुनिया की अदालत है, तुम्हें इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ का तराजू कायम करेगा, अल्लाह सबके साथ इंसाफ करेगा, वहां किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सूरह कहफ की आयत नंबर 40 पर 9, आज अगर हमने सूरह कहफ की तिलावत की है, यह आयत हमसे गुजरी होगी। अल्लाह फरमाता है, वो उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमा रहा है, क़यामत के दिन तुम्हारे नामे अमाल तुम्हारे सामने रख दिए जाएं, तुम्हारी पूरी जिंदगी का बायोडाटा जिस किताब में महफूज है, वो नामे अमाल तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। लो, तुम्हारा नामे अमाल, तुम्हारी पूरी जिंदगी देख लो, तुम दुनिया में क्या क्या करके आए हो। इंसान अपना नामे अमाल खोलेगा, अपना दफ्तर पढ़ता जाएगा, देखता जाएगा, अफसोस करेगा, कहेगा ऐ काश, है अफसोस, हाय अफसोस, ये कैसा नामे अमाल है, ये कैसा दफ्तर है, मेरी जिंदगी का कोई भी अमल इससे नहीं छूटा है, सब इसमें लिखा हुआ है। छोटे अमाल, बड़े अमाल, बंद कमरे में जो छुप करके मैं किया करता था, रात के अंधेरे में तन्हाई में जो मैं करता था, वो भी इसमें है, और लोगों के सामने जो गुनाह करता था वो भी इसमें लिखा हुआ है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अफसोस करेगा, उसकी जिंदगी का सारा नामे अमाल, सारा डाटा उसके सामने खुली किताब की तरह महफूज होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की ज़ात इस बात पर क़ादिर है कि छोटे छोटे अमल जो हम बंद कमरे में करते हैं, वो भी अल्लाह हमारे सामने हाजिर करेगा। अल्लाह क्या फरमाता है,
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کو بھی تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رائی کے دانے کے برابر اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کا حال کیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ سورہ لقمان پڑھیے، ہر سرپرست کو، ہر ماں باپ کو لقمان حکیم کی نصیحتیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بڑی عظیم ہیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، لقمان حکیم اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر، معمولی رائی، رائی کے، ہمارے کچن میں خواتین رایا بولتے ہیں، رایا وہی رائی ہے، رائی کے دانے کے برابر، معمولی رائی، اگر اس کے برابر بھی تمہارے پاس کوئی عمل ہوگا نیکی کی شکل میں یا گناہ کی شکل میں، اور وہ بھی تم وہ عمل رائی کے دانے کے برابر کہاں کیے ہو؟ آسمان کے کسی چٹان میں جا کر چھپ کر تم نے کیا، آسمان کے کسی چٹان میں جا کر تم نے چھپ کر کیا، پہاڑ کے کسی چٹان میں جا کر تم نے چھپ کر کیا، یا آسمان میں کہیں جا کر کیا، یا زمین میں کہیں جا کر چھپ کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یأتی بہ اللہ، اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ اس کو بھی تمہارے سامنے حاضر کرے گا، پیش کرے گا۔ یہ لو، دیکھ لو تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں۔ دیکھیے، رب ذوالجلال کی عدالت میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے کھول کر پیش کیے جائیں گے۔ کتنے گناہوں کے رجسٹر؟ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 90 پر 9 گناہوں کے رجسٹر اس کے ہوں گے، اور ایک ایک رجسٹر کیسا؟ کل سجل مثل مد البصر، ایک ایک رجسٹر انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر، ویسے بڑے بڑے دفتروں میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ سارے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ اس بندے سے پوچھے گا، اتنکر من ھذا شیئا، اے بندے یہ جو گناہ ہیں ان دفتروں میں تیرے لکھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی تو انکار کر سکتا ہے کہ یہ میرے گناہ نہیں ہیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ کہے گا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے محافظ فرشتے تمہارا گناہ لکھنے میں کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیے، غلط تو نہیں لکھ دیے ہیں فرشتے؟ وہ کہے گا نہیں ہے اللہ، سب میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ اس سے کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر اور بہانہ ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میرے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں۔ اللہ اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، تیرے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر، لیکن تیری ایک نیکی بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ایک نیکی جو اس نے اپنی زندگی میں کلمہ پڑھا تھا، وہ ایک بطاقہ، ایک کارڈ پر وہ نیکی لکھی ہوئی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ توحید کا کلمہ، اسے ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ توحید کا کلمہ ہے، وہ ایک کارڈ پر لکھا ہوگا۔ اللہ اس سے کہے گا احضر وزنک، اے بندے یہ لے جا اپنے گناہوں کے 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور اس کلمہ توحید والا جو کارڈ ہے، یہ کارڈ لے جا کر کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کر، وزن کر۔ وہ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر
اور دوسری طرف ایک چھوٹا پیپر، ایک چھوٹا کارڈ، کیا وزن کروں، کیا وزن کروں؟ وزن تو ظاہر ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے ترازو کے پاس جا، ترازو کے ایک پڑنے میں 99 رجسٹر رکھ اور دوسرے پڑنے میں اپنی نیکی کا یہ کارڈ، کلمہ توحید والا کارڈ رکھ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انصاف کا ترازو دیکھیے، گناہوں کا 99 رجسٹر والا ترازو ہلکا پڑ جائے گا اور کلمہ توحید والا ترازو یہ وزنی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ توحید کی فضیلت ہے میرے بزرگوں اور دوست، یہ توحید ہمیں جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، توحید کی دولت، توحید کی نعمت، توحید کی سعادت جو ہمیں حاصل ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ دن زندگی کی سب سے بڑی نعمت، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس نعمت کی قدر کرو اور مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرو اور اسی توحید پر تمہارا خاتمہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ توحید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اسی توحید کے ذریعے ہمیں آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ انصاف کا ترازو ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ دنیا میں آج ہم دنیا کی عدالتوں میں ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں ہم امید رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ضرور انصاف کا معاملہ کرے گا۔ آج دنیا میں آج غور کیجئے، دیکھیے، ہم کسی کا حق مار لیے، کسی پر ظلم کیے، آج ہمارے پاس طاقت، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، دنیا میں ہم اچھے لائر کو رکھ کر کے اپنا کیس لڑنے کی طاقت ہے میرے پاس، کسی کمزور انسان کا حق مار سکتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اختطا حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ ایسی خطرناک حدیث، ایسی خطرناک حدیثیں سننے کے بعد، لیکن مال کی حرص، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ ہمیں ذرا بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے تم نے دنیا میں کسی کا اگر مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام ہے۔ جہنم اس پر واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز بھی ناحق جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے اگر کوئی کسی کی لے لیتا ہے، ہڑپ لیتا ہے، معمولی چیز، تو کیا اس کا بھی وہی انجام ہے؟ یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم اور جنت اس پر حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز۔ آج بڑی بڑی پراپرٹیاں ہم ہضم کر لے رہے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی، بھائی بھائی کا حق مار لے رہا ہے، ہم بہنوں کا حق مار رہے ہیں، کہیں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے تو کہیں کسی رشتہ دار پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں کسی پڑوسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ ہمارے قربانی، ہمارے حج اور عمرے، یاد رکھو ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اگر دنیا میں ہم نے لوگوں کا حق مارا ہے، جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہماری عبادتیں ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ ہمارے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ اللہ کی عدالت میں انصاف کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْخَرْفِ۔ اے لوگو، تمہیں آخرت میں، دنیا میں تم لوگوں کا حق نہ دو چلے گا، لیکن اس بات سے تم نہیں بچ سکتے، آخرت میں تمہیں ضرور حق والوں کا حق واپس کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا ناحق،
تو اللہ وہاں بھی بے زبان جانوروں سے بھی انصاف دلائے گا. بے زبان جانوروں سے اگر انصاف اللہ دلا سکتا ہے، اگر ہم اپنے بھائی کا حق مار لیں گے، کسی پر ظلم کریں گے، کسی کی عزت پر حملہ کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے، کسی کو ناحق پریشان کریں گے، کیا اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، جب جانور پر اگر ظلم ہوگا اللہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، انصاف کا معاملہ کرے گا. اگر ہم دوسروں پر ظلم کریں گے اللہ ہمیں نہیں چھوڑ دے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا، دیکھیے کیسی سخت حدیث، آپ نے کہا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے مقابل میں قیامت کے دن کھڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے قیامت کے دن لڑوں گا، ان کا مخالف، ان کا دشمن میں رہوں گا، ان کے سامنے لڑنے والا. اللہ جس کے مقابل میں کھڑ جائے، دنیا میں کس کی طاقت کہ وہ اللہ سے ٹکرائے. اللہ فرما رہا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے مقابل میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا. اللہ فرما رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل اعطا بی ثم غدر، ایک آدمی اللہ کے نام پر کسی سے لین دین کرتا ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کا واسطہ دے کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے، اللہ کو گواہ بنا کر کے معاملہ ہم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور اس کی لاج نہیں رکھتے، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ایسے ظالم کے مقابل میں اللہ کھڑا ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں بظاہر دیکھنے میں کتنے بڑے حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار، ان کے چہرے سے تقوی نظر آتا ہے، ہمیشہ ان کی زبانوں پر جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، بارک اللہ، ایسے ایسے الفاظ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کتنا بڑا اللہ والا ہے، کتنا پرہیزگار آدمی، کتنا متقی ہے، لیکن کبھی ان کے ساتھ ایک بار معاملہ کر کے دیکھیے، ساری پرہیزگاری معلوم ہو جائے گی. ایک بار ان سے معاملہ کر کے دیکھیے، ساری پرہیزگاری، کتنا بڑا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا حاجی نمازی ہے، سب معلوم ہو جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نام پر اگر ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسے ظالم کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہوگا. دوسرا، عرب کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. ایک آدمی کسی آزاد انسان کو غلام بتا کر کے اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لیا. اللہ ایسے شخص کے سامنے جو دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ اس کے مقابل میں کھڑا ہوگا. اور تیسرا کون ہوگا؟ کسی نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا، اس سے پوری مزدوری کرا لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دیا. مزدوری پوری کرا لیا، پوری اس سے ڈیوٹی لیا، اس سے کام کرا لیا پورا، لیکن اس کی اجرت اور مزدوری نہیں دیا. ایسا شخص کسی مزدور کے حق کو مار لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ظالم اور ایسے شخص کے مقابل میں قیامت کے دن اللہ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا حق دلائے گا. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو. آج کتنے ظالم سرکش قسم کے لوگ ہیں، پسینہ سوکھنا کیا، مزدور کا خون سوکھ جا رہا ہے اس کے پیچھے پھر پھر کر کے، لیکن یہ آدمی بار بار ٹال رہا ہے. اگلے مہینے دیں گے، اگلے سال دیں گے، اگلے جمعہ کو دیں گے، اگلے اتوار کو دیں گے، بار بار پھر آتا ہے، ٹالتا ہے اور اس کی مزدوری نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. ہم اس کا خون سکھا دے رہے ہیں اور اس کی مزدوری وقت پر نہیں دے رہے.
کل قیامت کے دن ایسے ظالم کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہوگا اور اس مزدور کا حق دلائے گا۔ قیامت کے دن ہمیں حق دینے کے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس ہماری زندگی میں کمائی ہوئی ہماری نیکیاں ہوں گی، ہماری نمازیں ہوں گی، ہمارے روزے ہوں گے، ہماری تلاوت ہوگی، ہمارے حج اور عمرے ہوں گے، ہماری قربانیاں ہوں گی۔ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كانت له مسلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم۔ اے لوگو، دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کو ناحق پریشان کیا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو، آج ہی اس کا حق واپس کر دو، اس سے معافی تلافی کر لو، آج ہی، تمہاری موت سے پہلے، قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جہاں تمہارے پاس حق واپس کرنے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری نیکیاں ہوں۔ آج ہی جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے ہی علاقوں سے اللہ کے گھر کو عمرے کے لیے گئے، کیسے خوش نصیب لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سوشل میڈیا پر ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے آنکھیں کھلتی نہیں، ہم بیدار نہیں ہوتے، ہم نصیحت کی نظر سے اسے دیکھتے نہیں۔ آپ کے کرنول میں بس کا حادثہ ہوا، مدینہ جاتے ہوئے معتمرین کا عمرے کے قافلے کا حادثہ ہوا، 40 پر 2 لوگ معصوم بچے ہیں، بلکتے ہوئے معصوم بچے، بوڑھے مرد، ضعیف خواتین، ان کی ارمانیں کیا، ان کی آرزویں کیا، ان کو کس طریقے سے غمگین دل سے، نمناک آنکھوں سے ان کے گھر والوں نے ان کو الوداع کیا۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، بس حادثے کا شکار ہوتی اور دیکھتے دیکھتے وہ اس دنیا سے چلے جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آدمی رات میں سوتا ہے، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لوگ صبح اٹھا رہے ہیں لیکن پتا کیا چلا کہ وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا ہے۔ آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے، راستے میں ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ دے رہا ہے، نوجوان بیٹے کا بوڑھے باپ کی موجودگی میں گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کو ہم صاف نہیں کرتے، لین دین درست نہیں کرتے، لوگوں کا حق واپس نہیں کرتے، ہمیں موت پر یقین نہیں ہے۔ کتنا جیو گے؟ اور دنیا کی یہ دولت جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، لوگوں کا حق مار رہے ہو، لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، تمہارے ساتھ کتنا لے کر جاؤ گے؟ خبر میں تمہارے ساتھ یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ موت برحق ہے، خبر کا عذاب برحق ہے، جہنم کا عذاب برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کی بے عزتی مت کرو، کسی پر جھوٹا الزام مت رکھو، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سنبھل جاؤ۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی زندگی کے لیے یہ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یہ سب چھوڑ دو، ختم کر لو۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کرو، اس زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، اگر تم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جاؤ، آج ہی جاؤ، اس سے معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو، اس سے ملاقات کرو، اس سے معافی تلافی کر لو۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں کا دل دکھا کر کے، مسجد میں آ کر کے سجدے میں روتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا اللہ معاف کر دے گا؟
جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہارے سجدوں میں رونے سے تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں کو چکر مار کر کے خانے کعبہ کا چکر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ یہ فراڈ، یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ ساری عیاری، مکاری، چال بازی، یہ سب چھوڑ دو۔ یہ دنیا ہے، آج اللہ تمہیں طاقت دیا ہے، تمہارے پاس وحدہ ہے، مال ہے، کسی کمزور کو ستا سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف کا ترازو قائم ہوگا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا کی عدالت میں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ ہو، سامنے والے کے پاس طاقت ہے، بات کرنے کا ہنر ہے، اچھا لائر رکھ سکتا ہے، اس کے سیاست میں اچھی پہچان ہے، وہ کیس جیت سکتا ہے دنیا کی عدالت میں، لیکن تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی، دنیا کی کورٹ میں، عدالت میں، پولیس اسٹیشن میں اگر تمہارا حق مارا گیا تو یاد رکھو اللہ کی عدالت میں تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ دنیا کی عدالت کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ بدلہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے لڑائی جھگڑے کے مسئلے لے کر کے آتے ہو۔ ایک آدمی بات کرنے کا اچھا ہنر جانتا ہے، اچھے انداز سے بات کرتا ہے، میں اس کی باتیں سن کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ ظالم ہے، وہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، لیکن بات اس کی اچھی لگتی ہے مجھے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو، میرے فیصلے سے وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے بھائی کی زمین نہیں لے رہا ہے، وہ اپنے ساتھ جہنم کے آگ کے ٹکڑے لے کر جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا میں معافی مانگو۔ ہمارے نبی، ایک آخری بات، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ زندگی میں کبھی آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن آپ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ، بدھ کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے، شدت بخار سے آپ تڑپ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، بار بار بے ہوشی ہو جا رہی ہے، میرے اوپر 7 کنویں کے 7 مشکیزیں پانی لا کر کے میرے جسم پر بہاؤ، میرے جسم پر ڈالو، تاکہ میرے بخار میں کچھ افاقہ ہو، میں لوگوں کو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا، 7 کنویں کے 7 مشکیزیں پانی لا کر آپ کے جسم پر ڈالے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس کرو، آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں آئے، ممبر پر آپ لوگوں سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس امت کے لوگوں کی فکر لگی ہے، اور فکر کس چیز کی؟ توحید کی فکر۔ آپ نے کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تم میری خبر کو درگاہ نہیں بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک ان قبروں اور مزاروں، درگاہوں کے راستے سے پھیلے گا۔ آج آپ دیکھیے، شرک کے سب سے زیادہ مظاہر انہی مزاروں اور آستانوں پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نبی نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، نعوذ باللہ، نبی نے کہا سارے صحابہ کی موجودگی میں، اے میرے صحابہ، میں نے اپنے زندگی میں اگر ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے، میں حاضر ہوں، میں کوڑا لو، میری پیٹھ پر کوڑے مار کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ دنیا میں ہے کوئی کسی سے اس طرح معافی مانگنے والا؟ دنیا میں ہم نے لوگوں کا حق مارا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کو پریشان کیا، لیکن معافی مانگنے کا یہ طریقہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی نے کہا اے لوگو، اگر میں نے ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، میں اس کے سامنے حاضر ہوں، یہ کوڑا لو، مجھے میری پیٹھ پر کوڑا مار کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اگر کسی کا مجھ سے کچھ لین دین ہے، مجھ سے ختم کر لو، کلیئر کر لو۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے 3 درہم ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا میری طرف سے ان کو 3 درہم ادا کر دو۔ دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ کسی کا بوجھ تمہارے گردن پر نہ ہو، کسی کا حق لے کر کے واپس مت جاؤ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی میں کتنی بھی بڑی نیکی ہو، اگر کسی کا بوجھ، کسی کا حق لے کر دنیا سے چلے گئے، کتنی بھی بڑی نیکی تمہارے پاس ہو، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی اور تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو۔ سنن نسائی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں 3 بار شہید ہو جائے، اگر اس کو بالفرض اگر اس کو موقع ملے 3 بار اگر کسی کو زندگی میں شہادت کی موت ملے، ہمیں تو شہادت کی موت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بڑی نیکی بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی انسان کو زندگی میں 3 بار شہادت کی موت مل جائے اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، کسی کا قرضہ لے کر کے دنیا سے چلا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے اس کے قرضہ کو ادا نہ کر دیا جائے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والے، چالاکی دکھانے والے، مکاری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈرو تمہاری یہ نیکیاں کام آنے والی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ دے اور نیک توفیق دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔